أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال رسولنا عليه الصلاة والسلام من مات يشرك بالله شيئا فدخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا فدخل الجنة أو كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود سب بولے سبحان اللہ آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اب پروگرام شروع ہوا ہے پروگرام آخر تک پہنچ چکا ہے بہت ہی جلد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا بہت ہی جلد اختتام کو محفل پہنچے گی انشاءاللہ القدیر اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے اور سننے کا مزاج رکھیں گے تو انشاءاللہ القدیر مجھے سنانے کا فیض حاصل ہوگا اور آپ کو سننے کا فیض حاصل ہوگا ذرا طرف کا بولیں سبحان اللہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ شفیع محشر وسیم کوثر درود تم پر سلام تم پر تمہیں ہو مونس تمہیں ہو ناور درود تم پر سلام تم پر تمہاری جانب ہے لو لگائے چراغ پلکوں پہ ہے سجائے کھڑے ہیں آقا تمہارے در پر کھڑے ہیں آقا تمہارے در پر درود تم پر سلام تم پر خدا نے تمہیں بنایا مالک خدا نے تمہیں کہا ہے قاسم خدا نے تمہیں بنایا مالک خدا نے تمہیں کہا ہے قاسم تمہیں ہو داتا غریب پرور تمہیں ہو داتا غریب پرور درود تم پر سلام تم پر خدا نے اول تمہیں بنایا خدا نے آخر تمہیں بنایا خدا نے اول تمہیں بنایا خدا نے آخر تمہیں بنایا تمہیں ہو باطن تمہیں ہو اظہر درود تم پر سلام تم پر تمہیں ہو باطن تمہیں ہو اظہر درود تم پر سلام تم پر جناب صدیق اور عمر پر جناب عثمان اور علی پر جناب صدیق اور عمر پر جناب عثمان اور علی پر درود ان پر سلام ان پر درود تم پر سلام تم پر شراب پڑھتا ہے روز مرہ درود اکثر سلام اکثر شراب پڑھتا ہے روز مرہ درود اکثر سلام اکثر بلند کتنا ملا مقدر بلند کتنا ملا مقدر درود تم پر سلام تم پر بلند کتنا ملا مقدر درود تم پر سلام تم پر آئیے براب سے پہلے اپنے آقا و مولا احمد مختار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار چارہ ساز درد بندہ احمد مختار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار وہ نبی کے جن کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا گیا وہ نبی کے جن کے صدقے میں حضرت نوح کی کشتی کو تراہا گیا وہ نبی کے جن کے صدقے میں حضرت ابراہیم پر آگ کو گل گلزار بنایا گیا وہ نبی کے جن کے صدقے میں بت قربانی کے حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا گیا وہ نبی کے ذکر صدقے میں حضرت یوسف پر حکم کا پیکر بنایا گیا وہ نبی کے ذکر صدقے میں حضرت داؤد کو زبور ملی حضرت موسیٰ کو تورات ملی حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی جن کے صدقے میں صدیق اکبر کو صداقت ملی فاروق اعظم کو عدالت ملی عثمان غنی کو سخاوت ملی مولا علی کو شجاعت ملی منشی قرآن کریم امیر
معاویہ کو امامت ملی، حضرت سیدنا امام حسن کو خلافت ملی، امام حسین کو شہادت ملی، غوث اعظم کو کرامت ملی۔ آئیے موسی بارگاہ رسول میں جناب احمد مجتبی محمد عربی کے حضور درود پاک نذرانہ پیش کرو اور پڑھیں اللہم صلی علی محمد بیرد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف سیاہی تھی کل جہاں کالا تھا، ہر طرف سیاہی تھی کل جہاں کالا تھا، آپ جب ہوئے پیدا ہر طرف اجالا۔ ذرا پڑھیں تب کر سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جس نے نفرتوں کی نہ پیار میں بدل ڈالا، جس نے نفرتوں کی نہ پیار میں بدل ڈالا، وہ حلیمہ دائی اور آمنہ کا پالا تھا۔ دشمنوں کو بھی اپنے وہ دعائیں دیتا تھا، دشمنوں کو بھی اپنے وہ دعائیں دیتا تھا۔ آمنہ کا شہزادہ کتنا بھولا بھالا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ محققین کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں کہیں نہ کہیں ہر وقت بارشیں ہو رہی ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں خدا پاک بارشیں برسا رہا ہے، چاہے وہ آپ کے رامپور میں ہو، رامپور نہیں تو دہلی میں ہو، دہلی میں نہیں تو پاکستان میں ہو، پاکستان میں نہیں تو افغانستان میں ہو، چاہے پہاڑوں پر ہو یا دریاؤں میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، کہیں نہ کہیں ہر وقت ابر کرم خدا پاک بارشیں برسا رہا ہے۔ اور محققین کا یہ بھی ماننا ہے، تحقیق کردہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت آسمان سے بارش کا نزول ختم ہو جائے گا، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس فقیر قدیری کا یہ ماننا ہے کہ ہر وقت ہر مقام پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے پیارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے بارشوں کے بغیر کائنات نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے پیارے نبی کے ذکر کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ کہیں پیارے آقا کا میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کے بچپن کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کی جوانی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کے معراج کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کے جنگ بدر کا ذکر ہوتا ہے، کہیں جنگی صفین کا ذکر ہوتا ہے، کہیں صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں عثمان غنی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں خیر البشر کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے جس انداز سے بغیر بارش کائنات نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے بغیر نبی کے ذکر کی کائنات نہیں چل سکتی۔ یہ مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے ذکر کثیرہ کو، ذکر حمیدہ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا کی سیرت کو پڑھنے کے لیے، پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، پیارے آقا کی مدحت کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت رہی ہے، عشق کو پیارے نبی کا دیوانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ نبی جو سرتاج الانبیاء ہے، وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، کائنات میں رب ذوالجلال نے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ منصب اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ وہ 16 نبی سارے عالم میں ممتاز ہے، اس نبی کا کردار ممتاز، اس نبی کا بچپن ممتاز، اس نبی کی جوانی ممتاز، وہ زمین پر رہے تو ممتاز، عرش اعظم پر جائے تو ممتاز، آج گنبد خضرا میں جلوہ بار ہے تو بھی ممتاز۔
یہ منصب رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اس جیسا کوئی دوسرا نبی نہیں، اس جیسا کوئی دوسری شان والا نہیں۔ رب ذوالجلال نے اس نبی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ درخت ہیں ان کو سجدہ کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ اہل عرب نے دیکھا کہ حلیمہ کی گود کا پالا ہوا آمنہ کا دلارا عبداللہ کا بیٹا جب جوانی اس پر آتی ہے تو لوگوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جب پیارے آقا چلا کرتے ہیں سورج سایہ کر لیا کرتا ہے، جب پیارے آقا کسی پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں تو پیڑ آپ پر سایہ فکر ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا بچپن سے آپ کا دیکھا جا رہا ہے۔ اونٹنی اپنی شکایت لے کر پیارے آقا کے حضور آتی ہے، ہرن اپنے بچوں کو آپ کے خانے میں لے کر آتی ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی وہ ہے۔ اس صدیق اکبر کو دیکھے تو اس کو نبی پیارے آقا جنت کی ضمانت عطا فرما دے۔ نبی پاک وہ ہے جن کا کردار زمانے میں ممتاز ہے۔ ان کے اگر ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آتا ہے تو کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر دے تو یہ سورج جو شعاعوں کے ساتھ ڈوب جاتا ہے، پیارے نبی اشارہ کرے تو سورج واپس آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ علامہ مولانا شاداب قدیری، پیارے نبی کا یہ منصب ہے، پیارے نبی کا یہ مقام ہے، انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس لے آتے ہیں۔ میرے نبی کا یہ منصب ہے، اگر چاند کو پیارے آقا انگلی دکھاتے آدھا چاند مشرق چلا جاتا ہے، آدھا چاند مغرب میں چلا جاتا ہے۔ یہ اٹھر کی ایک بابر رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سائنس حیرت میں ہے، سائنس حیرت میں ہے، حیرت زدہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی آج بھی انگلی کے اشارے سے ایک کاغذ نہیں پھاڑا جا سکتا، لیکن آمنہ کے لال نے چاند کے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ دکھا دیا کہ میں ہی مختار کائنات ہوں، میں ہی امام الانبیاء ہوں، میں ہی تاجدار دو عالم ہوں۔ کائنات خدا پاک نے زر دیا ہے تو میرے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ کائنات کو اگر خدا پاک نے خوشنودگی عطا فرمائی ہے تو نبی پاک کے توسل سے عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں خدا پاک نے ہری بھری زندگی عطا فرمائی ہے تو پیارے نبی کے توسل سے عطا فرمائی ہے۔ یہ مرتبہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ مکے والوں نے دیکھا کون پیدا ہوا ہے عبداللہ کے گھر، یہ کون آیا عبداللہ کے گھر کہ جس کو کنکریاں میں بول رہی ہے، جس کا کلمہ توحید رسالت کو کنکریاں پڑھتی ہیں، شجر و حجر پڑھتے ہیں، در و دیوار پڑھتے ہیں۔ ارے انسان تو انسان، اس کا کلمہ تو جانور پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے معبود کو پتھروں کو مانا تھا، ان لوگوں نے جو جانوروں کو معبود مانا تھا، اور جب سنم اکبر کو اس سورج کو واپس لائے تھے، اس سورج کو واپس لائے تھے، انہوں نے کہا تھا سورج تو ہمارا بڑا معبود ہے، سورج تو ہمارا بڑا معبود ہے، لیکن جب آمنہ کا لال سورج کو واپس لے آتا ہے اور سمجھ گئے تھے کہ تو بڑا خدا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن جب بلال نے مکے کی وادیوں میں کعبۃ اللہ کی چھت پر کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نبی پاک نے کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ لوگ سمجھ گئے کہ جس خدا کا یہ بندہ اتنا اعلیٰ اور ممتاز ہے وہ خدا کتنا طاقتور۔ یہ مرتبہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ مولود نبی ہوا، پیارے آقا جلوہ بھار ہوئے، میرے آقا دنیا میں جلوہ بھرا ہوئے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب میرے گھرانے میں، میرے انگنا میں، میرے آنگن میں پیارے نبی جلوہ بھار ہوئے، خدا پاک نے میری آنکھوں میں نور عطا فرما دیا۔ اس نور کا عالم یہ تھا کہ میں نے اپنی کٹیا سے، میں نے اپنے گھر سے، میں نے
اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کو بھی دیکھا، میں نے اپنے گھر سے بیت المقدس کو بھی دیکھا، میں نے اپنے گھر سے عرش اعظم کو بھی دیکھا۔ جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک بیت اللہ پر لگاتے ہیں، ایک بیت المقدس پہ لگاتے ہیں اور ایک جھنڈا عرش اعظم پر لگاتے ہیں۔ قیامت تک کے لوگوں کے واسطے جائز ہو گیا۔ کل جبرائیل امین نے آمد رسول پر جو جھنڈے لگائے تھے، آج امت محمد نے اس کی خوشیاں منایا کرتی ہے۔ آقا کی آمد کی یہ واقعات تھے، پیارے آقا کی آمد کے، پیارے آقا کیا آئے، عرب کی دھرتی پر علم ہی علم آ گیا، سرخرو ہی سرخرو آ گئی، کائنات کے اندر ذرے مہتاب بنتے ہوئے نظر آئے۔ پیارے آقا نے اس درس کے اندر اس مقام کو یہ منصب اعلیٰ عطا فرمایا، یہ درجہ کمال عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے وہ نیچا رکھا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جو درجہ جو عظمت خدائے پاک نے دین محمدی میں محمد کے غلام عورت کا درجہ عطا فرمایا ہے، کسی مذہب نے عطا نہیں۔ آقا کا ایک بیٹا تھا دنیا سے چلا گیا، دوسرا بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ خدا پاک کے رسول کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر۔ اے رب نبی کریم، اے پیارے آقا، آپ غم زدہ نہ ہو۔ کائنات میں ہر انسان کا شجرہ، کائنات میں ہر انسان کا کنبہ، کائنات میں ہر انسان کا خاندان بیٹوں سے چلا کرتا ہے۔ اس دھرتی پر پیارے نبی کا شجرہ، پیارے نبی کا خاندان بیٹوں سے نہیں، حسین کی والدہ حضرت فاطمہ سے چلا۔ ایک فاطمہ اس دھرتی پر ایسی ہے جن کے ذریعے پوری دنیا میں سید موجود ہیں، پوری دنیا میں آل رسول موجود ہیں، پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھوں کی پکی، روٹی تیرے ہاتھوں کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ۔ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ۔ میرے نبی کا یہ مقام ہے، میرے نبی کا یہ منصب ہے، یہ میرے نبی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ منصب دیا ہے جو آپ کا مولود بناتا ہے، جو آپ کی آمد کی خوشی مناتا ہے، آپ کو ارشاد فرماتے ہیں رب کعبہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ درجہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد۔ پہلا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی۔ اور موسیٰ کی الگ بات ہے تیری الگ بات، موسیٰ کی الگ بات ہے تیری الگ بات۔ پردہ تھا وہاں تجھ سے تو پردہ نہیں کوئی، اور یوسف بھی تیرے حسن کا پردہ نظر آیا، یوسف بھی تیرے حسن کا پردہ نظر آیا، وہ حسن مکمل ہے کہ جچتا نہیں۔ یہ منصب رب ذوالجلال نے میرے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے پیارے آقا کی مدحت کی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے پیارے آقا کے مکھڑ کی تعریف کی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے پیارے آقا کی تعریف کی ہے، لیکن اماں عائشہ نے تعریف کی ہے، وہ اپنے مقام پر ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں ایک روز پیارے نبی دونوں عالم کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی علیہ السلام میرے کاشانے میں موجود ہیں اور میرے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتی ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتی ہوں، کبھی آسمان کے لال کو دیکھتی ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتی ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ آسمان کا چاند آمنہ کے چاند سے اپنے رشتے بھیک مانگ رہا ہے۔
نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، مائوا ہوا روشن آپ کے گھرانے سے، آپ کو خدا پاک نے منصب عطا فرمایا کہ مولود سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر قیامت تک کا رب ذوالجلال نے میرے آقا کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، اعلیٰ منصب عطا فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو پیارے آقا جب مدینے کی گلیوں میں تھے تب بھی زندہ تھے، جب مکے میں تھے تب بھی زندہ تھے، پیارے آقا گنبد خضرا میں جلوہ آر ہے، آج بھی زندہ ہے، بریلے کے امام پکارتا ہے، چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے جسم عالم میں چھپ جا۔ کل بھی حیات تھی پیارے آقا، آج بھی حیات ہے پیارے آقا، ہمیشہ حیات ہے۔ یہ منصب رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ آپ لوگ اپنی شاعری کھڑے کر دیجئے، میرا وقت میں پورا ہو چکا۔ رب غفار ہماری نشست کو، ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ دولت ہے نہ ثروت ہے، حکومت نہ حشب ہے، یہ ان کا کرم ہے جو زمانے میں بھرم ہے۔ اب میں آخر میں جناب وسیم صاحب سے کہوں گا مدینہ یاد آتا ہے، اس کے بعد صلاۃ والسلام۔ خدا بندہ جو عالم ذوق عبادت دے، کرے ہم طاعت سرکار توفیق اطاعت دے۔ ابو بکر عمر عثمان علی صدقے میں صداقت دے، عدالت دے، سخاوت دے، شجاعت۔ زمین کربلا پر بہنے والے خون کا صدقہ الہی مسلمانوں کو فتح و نصرت دے۔ حسین غوث و خواجہ اور مددر حافظ و شہدی صحابہ کی شہیدوں کی ولیوں کی عقیدت دے۔ حسین حضرت عبدالبصیر عبدالقدیر آقا شریعت طریقت دی ہمیں چشم بصیرت دے۔ مسلمانوں کے دل کو پاک کے بغض و کینہ سے، نگاہوں میں مرمت اور سینے میں محبت دے۔ خدا اولاد دے، پاک سیرت پاک تینت دے، عطا کر پاک روزی اور پھر روزی میں برکت دے۔ خدا را واسطہ مجھ کو شفیع روز محشر کا، سرے محشر شفیع روز محشر کی شفاعت دے۔ جہاں جائیں غلام مصطفیٰ کہلائیں عالم میں، دعائیں انتخاب قادری ہم کو جنت دے۔ مولا عشاء کے بعد سے لے کر 12 کے بعد کا وقت ہو چکا ہے، شب ثانی لگ چکی ہے۔ مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، سننے والوں نے سنا ہے، پڑھنے والوں نے پڑھا ہے۔ مولا دامے درمے سخنے لوگوں نے حصہ لیا ہے، کئی شب و روز سے بچوں نے محنتیں کی ہیں۔ یا اللہ ان تمام کو تمام اللہ سے پار فرما اور اپنے جناب عالی میں قبول فرما۔ اس کا سبا ہمارے آقا پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ محمد عربی علیہ السلام کی روح رغبت کو عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام صحابیات مروان مطہرات کے عطا فرما۔ حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز، حضور صابر پاک نظام الدہر میں حضور خواجہ باقو اللہ مجدد الفسانی، حضور آپ شاہ مولا درگاہ میں دادا کے شاہ میں اللہ ہو گیا۔ عبدالقدیر بابا مستان بابا عبدال بابا پیت اللہ حضور بلائی عالم، حضور اجازتی علیہم الرحمت والعزت سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ سرداریہ مداریہ قدوسیہ فردوسیہ رسولیہ جمالیہ احمدیہ شیریہ بصیریہ قدیریہ اعجازیہ کے بابا قبلہ امام شاہ صاحب کی رکوع عطا فرما، چشتی میاں کی رکوع عطا فرما، فقیر محمد شاہ صاحب کی رکوع عطا فرما، صوفی جمال الدین صاحب کی رکوع عطا فرما۔ یا اللہ بسم اللہ شاہ میاں کی رکوع عطا فرما، مسیدہ صاحب اور بابو بلانا کی ارواح کو عطا فرما، میرے والدین کی ارواح کو عطا فرما۔ ہمارے اقربا احباب میں سے کوئی نہ کوئی دنیا سے دور جا چکا مولا تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس میں شرکتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، یا اللہ تعاون کیا مولا تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ کو منانے کے بعد میں دعائیں کرتا ہے تو ضرور قبول فرماتا ہے۔ مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول مولا ہمارے دلوں کو جلا عطا فرما، شرک سے محفوظ فرما، بدعت سیئات سے محفوظ فرما۔ ہر مقام پر ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے سیرت رسول کو بیان کرنے کے بعد میں پیارے آقا کا میلاد منایا، مولا اس کی کرنیں ہماری زندگی میں
جس طریقے سے تابعین نے تبع تابعین نے پیارے آقا کی سیرت کو صورت کو شکل کو حقیقت کو بیان کر کر پیارے رسول کا میلاد منایا مولا تو اس کا صدقہ عطا فرما مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرضداروں کو بارے قرض سے آزادی عطا فرما ہر مقام پر ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما بیماروں کو شفا دے دے میرے بڑے بھائی ظہور بھائی کو شفا کاملہ عطا فرما قرضداروں کو بارے قرض سے آزادی عطا فرما یا اللہ اپنے در دولت سے غنا عطا فرما غیر کی معتادی سے محفوظ فرما ہمارے کاروباروں میں ترقی عطا فرما یا اللہ وقف بورڈ کی زمینوں کو مسلمانوں کو عطا فرما شیطان کی شکل سے اس کے مکر و فریب سے اوقاف کو محفوظ فرما ہماری مسجدوں کو محفوظ فرما خانقاہوں کو مدرسوں کو قبرستانوں کو محفوظ فرما مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو جائز تمنائی ہمارے دلوں میں ہے مولا کو خوب جانتا ہے اس کو بھی قبول فرما کل سے صابر پاک اور سے پاک کی شور مولا خاص کر فیضان صابری سے مالا مال فیضان صابری سے مالا مال فرما جو لوگ وہاں شرکت کرنے والے شرکت کریں گے کرنے کا ارادہ رکھے تمام کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما راستوں کو آسان فرما جو میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہوگا اس کو بھی قبول فرما آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله